السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم یہ جلسہ اس لیے منعقد کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ زہد اور تقویٰ اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت و مواخات میں ایک دوسرے کے لیے نمونہ بن جائیں۔ بس اسی مقصد کے لیے ان جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے اور اسی مقصد کے لیے آپ لوگ آج یہاں جمع ہیں۔ بس یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم اس مقصد کو پانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش نہیں کریں گے، ہمارا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنا بھی بے مقصد ہے اور جلسوں میں شامل ہونا بھی بے مقصد ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی تعلیم کی جڑ تقویٰ ہے، اور اگر تقویٰ ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم پر عمل کر سکتا ہے، ورنہ دین پر عمل کرنے کا ہمارا نعرہ صرف ایک نعرہ رہ جائے گا۔ تو مسیح موعود علیہ السلام نے اس بنیادی مقصد کو اپنے ایک شعر میں یوں بیان فرمایا ہے کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ اور یہ دوسرا مصرع اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً فرمایا تھا۔ بس تقویٰ کی یہی وہ جڑ ہے جو اصل چیز ہے، اور جب تک یہ ہمارے اندر رہے گی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی تقویٰ کے بارے میں بے شمار مرتبہ مختلف پیراؤں میں اور مختلف حوالوں سے بیان فرمایا ہے، ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ قرآن کریم اور شریعت پر کامل ایمان لانے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، عبادات پہ جا لانے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، پھر گھریلو معاملات میں بیویوں سے حسن سلوک کرنے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کے لیے بھی تقویٰ ضروری ہے۔ یہی بنیادی شرط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ معزز انسان وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست اور مددگار ہوتا ہے، اور وہ نہ صرف ان کا دوست اور مددگار ہوتا ہے بلکہ متقی سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین انجام متقیوں کا ہوگا۔ نبی کی کامل اطاعت کے لیے بھی تقویٰ کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور تقویٰ ہی اس کامل اطاعت کو مکمل کرتا ہے۔
ہم چاہے جتنے مرضی عہد کرتے رہیں اور نعرے لگاتے رہیں کہ ہم جماعت سے وابستہ ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ گئے ہیں، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان و یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں تو یہ نعرے صرف نعرے ہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فلاح اور کامیابی کے لیے بھی تقویٰ کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بے شمار جگہوں پر تقویٰ کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور تقویٰ پر چلنے والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کے لیے ترقیات کے دروازے کھولتا ہے، انہیں تکلیفوں سے نجات دیتا ہے، ان کے لیے رزق کے سامان مہیا کرتا ہے اور متقی کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ ہمیں تقویٰ کے بارے میں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو تقویٰ میں کامل بنو، اور جب تم تقویٰ میں بڑھو گے تو ایمان میں بھی ترقی کرو گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں بھی ترقی کرو گے۔ بس اگر ہم نے کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، اگر ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اپنے آپ کو صحیح معنوں میں احمدی مسلمان بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تقویٰ کی راہوں پر چلنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ تقویٰ کے بغیر انسان کا ایمان کا ایک دعویٰ جو ہے ایک کھوکھلا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے شروع میں ہی فرما دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح فرما دیا کہ تم اس کتاب سے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت سے تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور یہ قرآن کریم تمہاری تبھی رہنمائی کر سکتا ہے جب تمہارے اندر تقویٰ ہو۔ بس اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ تقویٰ کے بغیر اسلام میں انسان کا کوئی مقام نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام تقویٰ کے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے تو اپنے نزول کی علت غائی یہ قرار دی ہے کہ تقویٰ کی راہوں کو سکھائے، یعنی اس کا بنیادی مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ کی راہیں سکھائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب اس غرض سے اتری ہے کہ جو لوگ گناہ سے پرہیز کرتے ہیں ان کو باریک سے باریک گناہوں پر بھی اطلاع دی جائے، وہ ان برے کاموں سے بھی پرہیز کریں جو ہر ایک آنکھ کو نظر نہیں آتے بلکہ فقط معرفت کی خردبین سے نظر آ سکتے ہیں، اور موٹی نگاہیں ان کو دیکھنے سے خطا کر جاتی ہیں۔ اصل چیز یہی ہے کہ اگر تقویٰ ہو تو ہم باریک نگاہوں سے بھی گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں، تقویٰ ہو تو ہم باریک گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، اور حقیقت میں ہم وہ مقام اور مقصد حاصل کرنے والے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی راہوں پر چلانے والا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے رکنے کی طرف ہماری توجہ پیدا ہوگی، اور جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنے کی طرف ہماری توجہ پیدا ہوگی۔ بس یہ یاد رکھیں کہ انسان قرآن کریم پر اس وقت عمل کر سکتا ہے جب اس میں تقویٰ ہو، اور تقویٰ کے بغیر اس پر عمل ممکن ہی نہیں۔ انسان جتنا چاہے دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے یا مومن ہے، لیکن اگر تقویٰ نہیں تو مومن اور مسلمان ہونے کے یہ دعوے محض کھوکھلے دعوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔
یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے، تو اس میں یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کے لیے اس قرآن کریم میں شفا اور رحمت رکھی ہے، لیکن ظالموں کے لیے خسارہ ہی ہے، ان کو صرف خسارے میں بڑھاتا ہے یہ۔ ظالموں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جن میں تقویٰ نہیں انہیں قرآن کریم کوئی راہ نہیں دکھا سکے گا۔ بس جہاں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت اتاری ہے، وہاں یہ بھی اعلان فرما دیا کہ ہدایت اسی صورت میں حاصل ہوگی جب تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو گے۔ تقویٰ پیدا کرو گے تو صحیح راستے پر چلنے والے ہو سکو گے، ورنہ نہیں۔ تقویٰ کے باریک راستوں پر چلنے کے لیے آپ نے تلقین فرمائی، ایک جگہ فرماتے ہیں ہماری شریعت اور قرآن کریم میں یہی حکم ہے کہ غض بصر سے کام لو۔ اب عام معاشرتی جو تعلقات ہیں، وہ ملنا جلنا ہے مردوں عورتوں کا، اس بارے میں آپ نے نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہماری شریعت اور قرآن کریم میں یہی حکم ہے کہ غض بصر سے کام لو اور نظریں نیچی رکھو، کیونکہ یہ بھی برائیاں پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر لوگ اس پر عمل کرنے لگ جائیں اور تقویٰ کی یہ حالت پیدا ہو جائے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں یہی وہ گناہ ہیں جو انسانوں کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور بعض ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی ان باتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آج کل کا جو میڈیا ہے وہ بھی غلط رہنمائی کرتا ہے، ایسی ایسی فلمیں اور ایسے ایسے پروگرام دکھائے جاتے ہیں جو انسان کے جذبات کو بھڑکانے والے اور غلط خیالات پیدا کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا اس بارے میں غض بصر کے حوالے سے کہ عورتوں کے حسن کے قصے مت سنو اور ان امور سے پرہیز کرو جن سے تمہیں ٹھوکر لگ سکتی ہے، کیونکہ اگر تم پرہیز کرو گے تو تقویٰ پر چلو گے اور ٹھوکر سے بچ جاؤ گے۔ پھر آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ ان آیات میں معرفت کا جو نقطہ مخفی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو خدا تعالیٰ کے علم سے ظہور پذیر ہوئی ہے، اور چونکہ اس کا علم جہل اور نسیان سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی قسم کی کمی یا بھول چوک نہیں ہے، اس لیے یہ کتاب ہر ایک شک و شبہ سے خالی ہے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ کا علم انسانوں کی تکمیل کے لیے اپنے اندر ایک کامل طاقت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کا خالق ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ انسان کی استعدادیں اور طاقتیں کیا ہیں، اس لیے اس نے اس میں ہدایت کی وہ تمام ضرورتیں مہیا کر دی ہیں جو انسان کی بہتری کے لیے ضروری ہیں اور اسے نیک راستوں پر چلانے کے لیے ضروری ہیں اور اس کے تقویٰ میں ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کتاب جو میں نے اتاری ہے یہ متقیوں کے لیے ایک کامل ہدایت ہے اور انہیں اس مقام تک پہنچاتی ہے جو انسانی فطرت کی ترقیات کا آخری مقام ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے تاکہ انسان اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق جب اس پر عمل کرے تو وہ تقویٰ کی راہوں پر قدم مارتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو خدا پر ایمان لاتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اپنے مالوں میں سے کچھ خدا کی راہ میں دیتے ہیں اور قرآن شریف سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ایمان کامل ہوتا ہے تو پھر وہ نجات پاتے ہیں۔ آپ نے فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نجات بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور اس کی ہدایات نماز وغیرہ کے بجا لانے کے نہیں مل سکتی۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی دوسرے مذہب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ تمام دنیا کے لیے آیا ہے۔ بس یہ دعویٰ قرآن کریم اور اسلام کا ہے
اور اسلام نے تو یہ پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ پہلی کتابوں اور پہلے انبیاء پر ایمان ضرور لاؤ، لیکن صرف اس حد تک کہ وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے آئے تھے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں جو تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور آپ کی شریعت کامل اور مکمل شریعت ہے اور ہدایت سے پر شریعت ہے، اور جو لوگ تقوی اختیار کریں گے یہ شریعت انہیں ایسے راستوں پر چلائے گی جن سے ان کی دنیا و آخرت سمجھ جائے گی، جبکہ اور کسی مذہب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ تمام لوگ اس کو مانیں اور وہ ان کو صحیح راستے پر چلا سکیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس پر عمل کرو گے تو تمہاری ترقی ہوگی اور تمہیں ہدایت ملے گی، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم اپنی عبادات اور ایمان کو، جو کہ انسانی کوششوں کی انتہا ہے، بجا لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ حالات بھی پیدا فرما دے گا جو صرف اس کے فضل سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ خدا پر ایمان لانے کے بارے میں انسانی صحیح اور عقل صرف اس حد تک رہبری کرتی ہے کہ اس پوشیدہ خدا پر جس کا چہرہ نہیں دیکھا گیا ایمان لایا جائے۔ اسی وجہ سے شریعت جو انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتی، اس بات کے لیے مجبور نہیں کرتی کہ انسان اپنی طاقت سے ایمان بالغیب سے بڑھ کر ایمان حاصل کرے۔ انسان کی طاقت اتنی ہے کہ ایمان بالغیب پیدا ہو اس میں، یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ہاں، راست بازوں کو اسی آیت ہدی للمتقین میں وعدہ دیا گیا ہے کہ جب وہ ایمان بالغیب پر ثابت قدم ہو جائیں گے اور جو کچھ وہ اپنی صحیح سے کر سکتے ہیں کر لیں، تب خدا ایمان کی حالت سے عرفان کی حالت تک ان کو پہنچا دے گا۔ یہ بھی ایک معرفت کا نقطہ ہے۔ ایمان بالغیب لاؤ، خدا تعالیٰ کی دی ہوئی جو تعلیم ہے اس پر عمل کرو، تقوی پر چلو، اس کی باریکیوں کو دیکھو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے گا اور پھر تمہیں ایک عرفان حاصل ہو جائے گا۔ تب ایمان کی حالت سے عرفان کی حالت تک ان کو پہنچا دے گا اور ان کے ایمان میں ایک اور رنگ پیدا کر دے گا۔ قرآن شریف کی سچائی کی یہ ایک نشانی ہے کہ وہ جو اس کی طرف آتے ہیں ان کو اس مرتبہ ایمان اور عمل پر رکھنا نہیں چاہتا جو وہ اپنی کوشش سے اختیار کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہو تو کیوں کر معلوم ہو کہ خدا موجود ہے۔ اگر وہ انسانی کوششوں پر اپنی طرف سے ایک ثمرہ مرتب کرتا ہے، یہ ایک نتیجہ اور پھل حاصل کرتا ہے تو جس میں خدائی چمک اور خدائی تصرف ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنی طرف سے ایک ثمرہ مرتب کرتا ہے جس میں خدائی چمک اور خدائی تصرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح نوازتا ہے کہ نظر آتا ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ کی حکموں پر عمل کیا، اس کی تعلیم پر چلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور مقام دے دی۔ یہ ہے دعویٰ اسلام کا، اور کسی اور دوسرے مذہب کا نہیں۔ بس جب ایمان لائے اور ورنہ ہمیں نظر آتا ہے دوسرے مذاہب میں کہاں ہیں جن میں روحانیت رہ گئی ہے، ہر طرح کی روحانیت ختم ہو چکی ہے دوسرے مذاہب میں۔ بس جب ایمان لائے اور اس کے بعد ایمان بالغیب کی جو اپنی کوشش ہے وہ کی، تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اس سے دعائیں مانگی اور اس کے قریب ہونے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کی، اور جس حد تک ممکن تھا اپنی استعدادوں کو استعمال کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے رہنمائی فرماتا ہے اور ایسے مواقع پیدا کر دیتا ہے، اور اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کا ایمان کامل ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ تقوی کے راستوں پر ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسانی صحیح اور کوشش نماز کے ادا کرنے میں اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے پاک اور صاف ہو کر اور نفی خطرات کر کے نماز ادا کرے اور کوشش کریں کہ نماز ایک گری ہوئی حالت میں نہ رہے، اور اس کے لیے جس قدر ارکان حمد و ثناء، حضرت عزت اور توبہ استغفار ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی حمد و ثناء ہو سکتی ہے اور توبہ استغفار ہے اور دعا اور درود ہیں، وہ دلی جوش سے صادر ہوں۔ یہی انسان کی کوشش ہے۔ نماز کے لیے جو سارے لوازم ضروری چیزیں ہیں، انسان ان کو پورے جوش سے ادا کرے، یہی انسان کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے،
کہ ایک فوق العادت محبت ذاتی اور خشوع ذاتی اور محویت سے بھرا ہوا ذوق و شوق اور ہر ایک قدورت سے خالی حضور اس کی نماز میں پیدا ہو جائے. اتنا شوق پیدا ہو جائے. یہ کوشش تو ایک حد تک کر سکتا ہے لیکن پیدا نہیں وہ خود کر سکتا. یہ تو انسان خود نہیں کر سکتا. وہ ظاہری ارکان تو بجا لا سکتا ہے لیکن جو غیر معمولی محبت اور خشوع و خضوع ہے وہ خود پیدا نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ خدا کو دیکھ لے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا ضروری ہے. یہ اصل چیز ہے نمازوں کی جس کی لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اس گہرائی سے جا کے جب ہم کریں گے تب اللہ تعالیٰ کا فضل ملتا ہے. اس سے مدد مانگنا ضروری ہے تاکہ نماز میں یہ کیفیت پیدا ہو. اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اس وقت انسان وہ حالت اختیار نہیں کر سکتا جو ایک مومن کی انتہائی حالت ہے. بس انسان کا کام ہے مانگنے سے رکنا نہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اسی سے مانگتے چلے جانا. آپ نے فرمایا کہ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متقی وہ ہیں جو نماز کو کھڑی کرتے ہیں. اور کھڑی وہی چیز کی جاتی ہے جو گرنے کے لیے مستعد ہو یعنی جس کے گرنے کے امکان ہوں. بس آیت یقیمون الصلاۃ کے یہ معنی ہیں کہ جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے مذکورہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور تکلف اور مجاہدات سے کام لیتے ہیں. مگر انسانی کوششیں بغیر خدا تعالیٰ کے فضل کے بیکار ہیں. اس لیے اس کریم و رحیم نے فرمایا ہدی للمتقین یعنی جہاں تک ممکن ہو وہ تقویٰ کی راہ سے نماز کی اقامت میں کوشش کریں. پھر اگر وہ میرے کلام پر ایمان لاتے ہیں تو میں ان کو فقط انہی کی کوششوں اور صحیح پر نہیں چھوڑوں گا. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دیتا ہے کہ تم کوشش کر رہے ہو تو میں تمہاری کوششوں پہ نہیں تمہیں چھوڑوں گا بلکہ میں آپ ان کی دستگیری کروں گا. پھر میں مدد بھی کروں گا تمہاری. تب ان کی نماز ایک اور رنگ پکڑ لے گی اور ایک اور کیفیت اس میں پیدا ہو جائے گی جو ان کے خیال و گمان میں بھی نہیں تھی. یہ فضل محض اس لیے ہوگا کہ وہ خدا تعالیٰ کے کلام قرآن شریف پر ایمان لائے اور جہاں تک ہو سکا اس کے احکام کے مطابق عمل میں مشغول رہے. غرض نماز کے متعلق جس زائد ہدایت کا وعدہ ہے وہ یہی ہے کہ اس قدر طبعی جوش اور ذاتی محبت اور خشوع اور کامل حضور میسر آ جائے کہ انسان کی آنکھ اپنے محبوب حقیقی کو دیکھنے کے لیے کھل جائے اور ایک خارق عادت کیفیت مشاہدہ جمال باری کی میسر آ جائے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی میسر آ جائے. ایسی حالت ہونی چاہیے عبادتوں میں جو لذات روحانیہ سے سراسر معمور ہو اور دنیاوی رذائل اور انواع و اقسام کے معاشی قولی اور فعلی اور بصری اور سماعی سے دل کو متنفر کر دے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. بس انسان جب کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے حالات میسر کر دیتا ہے جہاں دعا کی طرف اس کی مزید توجہ پیدا ہوتی ہے اور روحانی لذات اسے حاصل ہوتی ہیں اور دنیاوی برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے تم قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرو. صرف ایک وقت کی عارضی دعا، ایک وقت کا رونا یا 2 سجدے خشوع و خضوع سے کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کی ہدایت پانے کے لیے اس کو پڑھنا، اسے سمجھنا اور اس پر غور کرنا بھی ضروری ہے. تبھی تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا اور جب یہ تقویٰ پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا تو تمہاری یہ نیکیاں تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گی اور تم ایک نیا رنگ پکڑ لو گے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے بن جاؤ گے. پھر فرمایا کہ ایسی ہی مالی عبادت ہے. بہت ساری باتوں کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں. تو آپ نے فرمایا ایسی ہی مالی عبادت بھی ہے. جس قدر انسان اپنی کوشش سے کر سکتا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اپنے اموال مرغوبہ میں سے جو کچھ خدا کے
میں سے کچھ خدا کے لیے دے دے۔ انسان یہی کر سکتا ہے نا کہ جس مال کو وہ پسند کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکے اور اس کا فضل حاصل کرنے کی کوشش کر سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر مالی عبادت میں انسان صرف اسی قدر بجا لاوے کہ اپنے اموال مرغوبہ میں سے کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں دے تو یہ کچھ کمال نہیں ہے۔ اپنے مال میں سے کچھ دے دیا، محبت کی وجہ سے دے دیا، لیکن یہ کمال اپنے مال جس سے محبت کرتا ہے اس کو دے دیا، لیکن یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ما سوا سے بکلی دستبردار ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے، ہر چیز کو چھوڑ دے، یعنی اس کے ذہن میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مال دیا تھا، میں نے اسے اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اور یہ میں نے دنیاوی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے مال دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے مال دیا تھا۔ اور جب یہ حالت ہوگی تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں جو اس کا ہے وہ اس کا نہیں رہے گا بلکہ خدا کا ہو جائے گا، یہاں تک کہ جان بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ وہ بھی مما رزقناہم میں داخل ہے۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس کے قول مما رزقناہم سے درہم اور دینار نہیں ہے، صرف 2 روپیہ پیسہ دولت نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا وسیع لفظ ہے جس میں ہر ایک وہ نعمت داخل ہے جو انسان کو دی گئی ہے۔ پس مما رزقناہم ینفقون صرف مال کی محبت نہیں ہے بلکہ تمام صلاحیتیں، تمام استعدادیں اور جو کچھ بھی انسان کے قبضے میں ہے یا اس کی خصوصیات ہیں، جب وہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس طرح نوازتا ہے کہ وہ اس کا قرب پانے والا بن جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں وہ حقیقی تقویٰ پر چلنے والا کہلا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مختلف جگہوں پر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہوئی ہے، جگہ آپ فرماتے ہیں کہ غرض اس جگہ بھی ہدی للمتقین فرمانے سے خدا تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ جو کچھ انسان کو ہر ایک قسم کی نعمت، مثلا اس کی جان اور صحت اور علم اور طاقت اور مال وغیرہ میں سے دیا گیا ہے، اس کی نسبت انسان اپنی کوشش سے صرف مما رزقناہم ینفقون تک اپنا اخلاص ظاہر کر سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر بشری قوتیں طاقت نہیں رکھتی۔ لیکن خدا تعالیٰ کا قرآن شریف پر ایمان لانے والوں کے لیے اگر وہ مما رزقناہم ینفقون کی حد تک اپنا صدق ظاہر کرے گا، سچائی سے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے گا، سچائی ظاہر کرے گا، صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا، تو اس پر بموجب آیت ہدی للمتقین کے یہ وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس قسم کی عبادت میں بھی کمال تک اسے پہنچا دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فعل یہ ہوگا کہ اس کو کمال تک پہنچا دے گا، اسے قربانیاں کرنے میں ایک خاص لذت حاصل ہو جائے گی۔ مال خرچ کرنا اور قربانیاں کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مالوں کو خرچ کرنا۔ اور ہدی للمتقین اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس لیے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کمال تک پہنچا دے گا، اور کمال یہ ہے کہ اس کو یہ قوت ایثار بخشی جائے گی کہ وہ شرح صدر سے یہ سمجھ لے گا کہ جو کچھ اس کا ہے خدا کا ہے، اور کبھی کسی کو محسوس نہیں کرائے گا کہ یہ چیزیں اس کی تھیں جس کے ذریعے سے اس نے نوع انسان کی خدمت کی ہے۔ مثلاً احسان کے ذریعے سے کبھی انسان کسی کو محسوس کراتا ہے کہ اس نے اپنا مال دوسرے کو دیا، مگر یہ ناقص حالت ہے، کیونکہ وہ تبھی محسوس کرے گا جب اس چیز کو اپنی چیز سمجھے گا۔ بس جب بموجب آیت ہدی للمتقین کے خدا تعالیٰ قرآن شریف پر ایمان لانے والوں کو اس مقام سے ترقی بخشے گا تو وہ یہاں تک اپنی تمام چیزوں کو خدا کی چیزیں سمجھ لے گا کہ وہ محسوس کرانے کی
مرض بھی اس کے دل میں سے جاتی رہے گی. کسی قسم کا احساس کبھی کسی پہ نہیں کرے گا. لوگ تھوڑی سی مدد کرتے ہیں، اس کے بعد احسان جتاتے ہیں. یہ احساس کہ یہ میری چیز ہے، یہ بھی ایک مرض ہے، اس کا یہ احساس بھی ختم ہو جائے گا. ہم نے فرمایا یہ احساس بھی مرض ہی ہے کہ کسی چیز کو اپنی چیز سمجھنا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی سمجھو گے وہ حقیقت میں تقویٰ ہے، اور وہی حقیقت ایک حقیقی مومن کی نشانی ہے. اس کے دل سے وہ جاتی رہے گی باتیں، اور نوع انسان کے لیے اس کے دل میں ایک مادری ہمدردی پیدا ہو جائے گی. وہ جو کچھ بھی خرچ کرے گا وہ بنی نوع انسان کی بھلائی، دوسروں کی بہتری، حقوق العباد کی ادائیگی اور غریب پروری کے لیے ہوگا. یہ ایک ایسی محبت ہوگی جو مادری محبت اور ہمدردی سے بھی بڑھ کر ہوگی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب کوئی چیز اس کی اپنی نہیں بلکہ سب کچھ خدا کا ہے. اور جب خدا کا ہے تو خدا کی مخلوق کے لیے میں نے خرچ بھی کرنا ہے، خدا کی خاطر میں نے خرچ بھی کرنا ہے. اس کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے گا کہ سب کچھ خدا کا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب وہ سچے دل سے قرآن شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا. اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح ان آیات کی تفسیر میں ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ متقی کی صفات میں سے پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ یؤمنون بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ مومن کی ایک ابتدائی حالت کا اظہار ہے کہ جن چیزوں کو اس نے نہیں دیکھا ان کو مان لیا. غیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس غیب میں بہشت، دوزخ، حشر، اجساد، قیامت کا دن اور وہ تمام امور جو ابھی تک پردہ غیب میں ہیں سب شامل ہیں. اب ابتدائی حالت میں تو مومن ان پر ایمان لاتا ہے، پہلے بھی ذکر ہوا، لیکن یہ ہدایت یہ ہے کہ اس حالت پر اسے ایک انعام عطا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا علم غیب سے انتقال کر کے شہود کی طرف آ جاتا ہے. مشاہدہ کرنے لگ جاتا ہے انسان، یعنی اس پر ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس پر ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ جن باتوں پر وہ پہلے غیب کے طور پر ایمان لاتا تھا وہ ان کا عارف ہو جاتا ہے، اور وہ امور جو ابھی تک مخفی تھے اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تجلی اس کے سامنے ہوتی ہے. آخرت پر یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. صرف غیب کی طرف نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ، صرف یہ شرط نہیں. لوگ کہتے ہیں غیب پر کیوں ایمان لاؤ، پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم ایمان لاؤ گے ایک دفعہ، اس کے بعد پھر ترقی کرو گے ایمان میں، تو پھر میں تمہیں مزید اس کے رستے کھولوں گا اور تمہیں ایک عرفان بھی حاصل ہو جائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ دوسری صفت یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، یعنی متقی نماز کو کھڑی کرتے ہیں، اور متقی سے جیسا ہو سکتا ہے نماز کو کھڑی کرتا ہے. یعنی کبھی اس کی نماز گر پڑتی ہے پھر اسے کھڑا کرتا ہے. یعنی متقی خدا سے ڈرا کرتا ہے اور وہ نماز کو قائم کرتا ہے. اس حالت میں مختلف قسم کے وساوس اور خطرات بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہو کر اس کے حضور میں خارج ہوتے ہیں اور نماز کو گرا دیتے ہیں، لیکن یہ نفس کی اس کشاکش میں بھی نماز کو کھڑا کرتا ہے. دل میں وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، انسان نمازیں چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن اگر مستقل مزاجی رہے اور پھر نماز کو کھڑا کرتا رہے، قائم کرے نماز کو، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. نماز کے دوران یہ سارے خیالات آتے رہتے ہیں، شیطان بھی حملے کرتا رہتا ہے اور توجہ بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی کوشش کر کے نماز کو کھڑا اور قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی نماز گرتی ہے تو اسے پھر کھڑا کر دیتا ہے، اور اس کی یہی حالت رہتی ہے کہ وہ تکلف اور کوشش سے بار بار اپنی نماز کو کھڑا کرتا ہے. بعض دفعہ تکلف بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی دلی کیفیت تو یہ نہیں ہوتی، لیکن انسان کوشش کرتا ہے کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، اس لیے تکلف ہی صحیح میں یہ ضرور کروں گا. یہ منافقت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ منافقت ہے، بلکہ یہ کوشش ہے. یہاں تک کہ جب انسان اس طرح پوری طرح تکلف سے بھی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعے اسے ہدایت کرتا ہے، اور اس کی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ جیسا کہ فرمایا ہدی للمتقین. اللہ تعالیٰ پھر جو ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت بجائے یقیمون الصلاۃ کے یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اس کشمکش اور وساوس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے
جس کی نسبت فرمایا گیا ہے کہ بعض آدمی ایسے کامل ہوتے ہیں کہ نماز ان کے لیے بمنزلہ غذا کے ہو جاتی ہے، اور نماز میں ان کو وہ لذت اور ذوق عطا کیا جاتا ہے جو تمام دنیاوی مادی لذات سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ بس مومن کے لیے نماز کی یہ حالت ہوتی ہے جب وہ صحیح طریق سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آگے ہدی للمتقین اسے تقویٰ کے اس معیار پر لے جاتی ہے جہاں اسے پھر اس طرح لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے جس طرح دنیاوی چیزوں کے حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، جیسے پانی اور خوراک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ نماز اس کے لیے ایک قسم کا نشہ ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ سخت کرب اور اضطراب محسوس کرتا ہے، لیکن نماز کے ادا کرنے سے اس کے دل میں ایک خاص سرور اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جس کو ہر شخص نہیں پا سکتا، اور نہ الفاظ میں یہ لذت بیان ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ بس اگر ہم نے تقویٰ حاصل کرنا ہے تو نماز کی یہ جو حالت ہے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اگر تقویٰ کے معیار حاصل کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اگر ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے اثرات دیکھنے ہیں۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کو جواب یہی ہے، کیا ہم صرف ایک دنیاوی مقصد کے لیے عارضی طور پر چند رکعتیں پڑھ کر اور چند سجدے کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ مقام حاصل کر لیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلا دے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وہ تڑپ پیدا کرنی ہوگی جو ایک حقیقی متقی کی تڑپ ہوتی ہے، اور جب یہ تڑپ پیدا ہوگی تو وہ پھر ہمارے لیے ہدایت کا موجب بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا موجب بن جائے گی، اور پھر ہم دعاؤں کی قبولیت کے نشانات بھی دیکھیں گے۔ بس یہ وہ حالت ہے جو ہم میں پیدا ہونی چاہیے، اور جب یہ حالت ہم میں پیدا ہو جائے گی تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقیقی ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ نماز کھڑی کرے گا، بلکہ نماز اس کے لیے خود ہر وقت کھڑی رہتی ہے، کیونکہ اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں جاتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی تکلف اور بناوٹ نہیں ہوتی جو پہلے وہ کوشش کر کے کیا کرتا تھا۔ بس آپ فرماتے ہیں اس لیے نماز کو خوب سنوار کر پڑھنا چاہیے۔ نماز ساری ترقیوں کی جڑ اور زینہ ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اس دین میں ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ، راست باز، ابدال اور کتب گزرے ہیں، انہوں نے یہ مدارج اور مراتب کیوں کر حاصل کیے؟ اسی نماز کے ذریعے۔ کوئی خاص بات تو ان میں نہیں تھی، عبادت کرتے تھے، نماز آسان طریقے سے پڑھتے تھے۔ کوئی ولی اللہ، اولیاء اللہ اور کتب اور ابدال میں شامل ہو گیا تو سب کس طرح ہوئے؟ یہ نمازیں پڑھ کر اور عبادتیں کر کے ہی بنے ہیں، ان میں کوئی اور خاص بات تو نہیں تھی۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور فی الحقیقت جب انسان اس مقام اور درجے پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے اکمل و اتم لذت نماز ہی ہوتی ہے، اور یہی معنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف میں شروع میں ہی جو یہ فرمایا ہے کہ ہدی للمتقین، بس قرآن شریف کو سمجھ لیں اور اس کے موافق ہدایت پانے کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ یہی اصل اور ضروری چیز ہے اور اصل ہے اور بنیاد ہے اس کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرین، الا المطہرون۔ دوسرے علوم میں آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے علوم میں جو دنیاوی علوم ہیں ان میں یہ شرط نہیں ہے کہ تم مطہر بنو، ریاضی، ہندسہ وغیرہ جیسے مضامین کے لیے شرط نہیں ہے۔ نصاب پڑھنا ہے یا دوسرے نصابی کتابیں پڑھنی ہیں، ان کے لیے مطہر ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ انسان ضرور متقی ہو، بلکہ ایک فاسق فاجر سب علوم حاصل کر سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل دنیا میں یہ دنیاوی علوم جو ہیں
ان فاسق فاجروں کو سب سے زیادہ آتے ہیں، مگر علم دین میں کوئی خشک منطقی اور فلسفی ترقی نہیں کر سکتا، اور اس پر حقائق و معارف نہیں کھل سکتے۔ اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے، بس تم متقی بنو۔ اگر صرف دنیا سے کمانی ہے تو اور بات ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو پھر متقی بننا ضروری ہے۔ پھر آپ نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بات بدیہی ہے کہ جب تک انسان اپنے اخلاق ردیہ کو نہیں چھوڑتا، اس وقت تک ان اخلاق کے مقابل پر جو اخلاق فاضلہ ہیں، جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، ان کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دو ضدیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی سورہ بقرہ میں اشارہ فرمایا ہے، ہدی للمتقین، یعنی قرآن شریف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں، یعنی وہ لوگ جو تکبر نہیں کرتے اور خشوع و انکسار سے خدا تعالیٰ کے کلام پر غور کرتے ہیں، وہی ہیں جو آخر ہدایت پاتے ہیں۔ تکبر نہ ہو بلکہ خشوع اور انکسار ہو، تبھی ہدایت ملے گی۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ انسان تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ نے اپنی جماعت کو بھی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو، اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ کسی پر ظلم نہ کرو، نہ تیزی کرو، اور نہ ہی کسی کو حقارت سے دیکھو۔ جماعت میں اگر ایک آدمی گندا ہوتا ہے تو وہ سب کو گندا کر دیتا ہے۔ اگر حرارت کی طرف تمہاری طبیعت کا میلان ہو، یعنی غصہ وغیرہ ہو، تو پھر اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ حرارت کس چشمے سے نکلی، یہ غصہ، کینہ اور کجروی وغیرہ کہاں سے نکلے ہیں، کیوں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ مقام بہت نازک ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے بڑی تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا قول و فعل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ پھر جب دیکھے کہ اس کا قول اور فعل برابر نہیں تو سمجھ لے کہ وہ مورد غضب الہی ہوگا۔ جو دل ناپاک ہے، خواہ قول کتنا ہی پاک ہو، وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا۔ اگر دل میں پاکیزگی نہیں ہے تو جتنی مرضی نیک باتیں کرتے رہو، خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اصل چیز دل ہے، دل پاک ہونا چاہیے، صرف زبانی دعوے نہیں۔ جو لوگ ظاہری طور پر بڑے اچھے نظر آتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور تقریریں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سلوک نہیں ہیں، اور بیویاں ان سے تنگ ہیں، یا عورتوں کے عمل ایسے نہیں جو اسلامی تعلیم کے مطابق ہیں، یا مردوں کے عمل ایسے نہیں جو اسلامی تعلیم کے مطابق ہیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں مومن نہیں۔ اور جب وہ مومن ہی نہیں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان میں تقویٰ بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب تقویٰ ہوگا تبھی ایمان کی حالت بڑھے گی۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ یہ حالت تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی ہوگی۔ بس میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تخم ریزی کی جاوے، جس سے وہ پھلدار درخت ہو جاویں۔ بس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرونہ کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے۔ اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ ہے، تو پھر خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعوے کرتی ہے وہ غنی ہے، وہ پھر پرواہ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ بدر کی پیشگوئی ہو چکی تھی، بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی پیشگوئی کر دی تھی اور ہر طرف فتح کی امید تھی، لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الحاق کیا ہے؟ آپ کو اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ گریہ زاری کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے، ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط بھی ہوں، کیونکہ وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اس میں مخفی شرائط بھی تو ہو سکتی ہیں کہ یہ کام ہوں گے تب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں بس ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقویٰ اور طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ اس کا معیار قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں ایک یہ بھی نشان رکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروہات دنیا سے آزاد کر کے اس کے کاموں کا خود متکفل ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسی روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا۔ ایک دنیا دار تو، ایک تاجر تو، ایک صنعت کار تو یہ سمجھتا ہے کہ جب تک وہ جھوٹ نہیں بولے گا یا اپنی چیز بیچنے کے لیے غلط قسم کا پروپیگنڈا نہیں کرے گا تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ دروغ گوئی سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور یہ مجبوری ظاہر کرتا ہے کہ اس کے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ متقی کا کام نہیں ہے، اور متقی کبھی ایسا نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اسے ایسے ذریعے سے رزق دوں گا جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، اور اللہ تعالیٰ متقی کا خود محافظ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، وہ بڑی طاقتوں والا ہے۔ جب اس پر کسی امر میں بھروسہ کرو گے وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن محمد مصطفیٰ اسلام احمدیت غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطب تھے وہ اہل دین تھے، وہ صحابہ آن صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی ساری فکریں محض دینی امور کے لیے تھیں اور دنیاوی امور حوالہ بخدا تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غرض برکات تقویٰ میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو ان مصائب سے مخلصی بخشتا ہے جو دینی امور کے حارج ہوں۔ بس یہ وہ نصائح ہیں جو آپ نے جماعت کو فرمائیں۔ ایک آپ یوں فرماتے ہیں کہ سب کو متوجہ ہو کر سننا چاہیے، پورے غور و فکر کے ساتھ سنو، کیونکہ یہ معاملہ ایمان کا ہے، اس میں سستی، غفلت اور عدم توجہ بہت برے نتائج پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ ایمان میں غفلت سے کام لیتے ہیں اور جب ان کو مخاطب کر کے کچھ بیان کیا جائے تو اس کو غور سے نہیں سنتے، ان کو بولنے والے کے بیان سے خواہ وہ کیسا ہی اعلیٰ درجے کا مفید اور مؤثر کیوں نہ ہو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ وہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں، اور دل رکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ بس یاد رکھو کہ جو کچھ بیان کیا جاوے اسے توجہ اور بڑے غور سے سنو، کیونکہ جو توجہ سے نہیں سنتا وہ خواہ عرصہ دراز تک فائدہ رساں وجود کی صحبت میں رہے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بس ہمیں جلسہ پر آنے کا تبھی فائدہ ہو سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے عہد بیت کی تجدید کرنے کے لیے یہاں شامل ہوں، اور یہ عہد کریں کہ ہم یہاں سے آئندہ نیکی اور تقویٰ پر عمل کرنے والے بن کر نکلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے، ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے، خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیت میں ہیں جس کا دعویٰ معموریت کا ہے، تا وہ لوگ خواہ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روبد دنیا تھے، ان تمام آفات سے نجات پائیں۔ بس تقویٰ اختیار کرنا نہایت ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ نے فرمایا تم لوگوں کو چاہیے کہ اگر میرے ساتھ عہد بیت باندھا ہے تو پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جب تم یہ مقصد حاصل کر لو گے تبھی تم حقیقت میں فائدہ مند وجود بن سکتے ہو، نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی نسلوں کے لیے بھی، اور اپنے معاشرے کے لیے بھی، اور اس مقصد کو پورا کرنے والے بن سکتے ہو جو جلسے پر آنے کا اصل مقصد ہے اور جس کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے
اور جلسہ سالانہ پر آنے کے مقصد کو پورا کرنا ہے، تو پھر ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ان 3 دنوں میں بھی اس بات پر عمل کریں گے اور اپنی عملی زندگیوں میں بھی اسے ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی نیکیوں کی راہ پر قدم مارتے ہوئے اور تقوی پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس مقصد کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے جو ہمارا جماعت میں شامل ہونے کا مقصد ہے۔ ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم یہاں آئیں، 3 دن گزاریں، دوستوں سے ملاقات کریں اور واپس چلے جائیں۔ وہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دوستوں سے میل جول ہو، آپ کا جلسے کا مقصد تھا، اور بھائی چارے اور دوستی کا ماحول پیدا ہو، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی پر چلنے والے ہوں، تقوی پر قائم ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنیں۔ ہماری نمازیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی ہوں اور اس مقام تک پہنچنے والی ہوں جہاں اللہ تعالیٰ تقوی پر چلنے والوں کو عطا فرماتا ہے، اور ہماری مالی قربانیاں بھی اور ہماری دوسری صلاحیتوں کی قربانیاں بھی، بلکہ ہمارا ہر عمل اور ہر فعل ایسا ہو جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا اور حقیقی رنگ میں تقوی پر چلانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں میں ذکر الہی پر بھی بہت زور دیں، اپنے لیے، جماعت کے لیے اور عالم اسلام کے لیے بہت دعا کریں، کل دنیا کے لیے بھی بہت دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پہچان کروانے کی توفیق دے اور ہمیں بھی تبلیغ کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق دے، ان تک پیغام پہنچانے کی توفیق دے، تقوی پر چلتے ہوئے پیغام پہنچانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آسانیوں کے سامان ہمارے لیے مہیا فرمائے اور دنیا کے لیے مہیا فرمائے تاکہ یہ آفات و بلاؤ سے بچ جائیں۔ دعا کر لیں۔ آمین۔